اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ان آیات میں یہ تذکرہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین جن کا نام تھا ان کو روکنے کے لیے کیا انتظام کیا اور کیا تدبیریں کی۔ فرماتے ہیں ولما دخلوا علی یوسف، جب یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا الیہ اخاہ، تو اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، ٹھکانہ دیا۔ سارے لوگ رکے، ممکن ہے تدبیر یہ اختیار کی ہو کہ بھائی باری باری ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سب سے، چنانچہ سارے بھائیوں سے کچھ پوچھا ہوگا، اور پھر خاص طور سے بنیامین کو کسی بہانے سے روک لیا ہوگا یا ان سے کچھ زیادہ تنہائی میں پوچھ یہ بہانہ تھا پوچھ تاچھ کا، اصل تو اس راز کو کھولنا تھا کہ میں کون ہوں اور تم گھبرانا نہیں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور آگے یہ مراحل طے ہوں گے، ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا۔ تھوڑی دیر میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر سب کو ایک کمرے میں رکواتے اور یوسف علیہ السلام بنیامین کو لے کے دوسرے کمرے میں یا دوسری جگہ انہی کے ساتھ رہتے تو شبہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا چکر ہے کہ ان کو اپنے پاس بالکل روک لیا۔ تو کوئی ایسی تدبیر کی ہوگی کہ سب سے پوچھا اور اس کے بعد ان سے کچھ خاص اسپیشل باتیں کر لی تھوڑی دیر کے اندر۔ قال انی انا اخوک، اور یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لہذا غمگین مت ہو جو بھی انہوں نے کیا یا جو وہ کر رہے ہیں، اس سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ زمانہ گزر گیا، اب حالات بدل چکے ہیں، زمانہ گزر گیا ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا، ظاہر بات ہے کہ جب انسان کا مزاج شرارت کا ہوتا ہے تو جب ایک بھائی کے ساتھ شرارتیں کی تو دوسرے کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے، حسد کا شکار۔ بہت ممکن ہے راستے میں جب آئے ہوں تو چھیڑتے آئے ہوں، پریشان کرتے آئے ہوں، بہت ساری باتیں امکانات ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب وہ زمانہ چلا گیا، اب حالات بدل چکے ہیں، لیکن وقت کا انتظار کرو، فی الحال میں تمہارا بھائی ہوں اور ہم تمہیں اپنے پاس روکیں گے، وہ تدبیریں کیا ہوں گی وہ بات کا مرحلہ ہے، ابھی تو میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہاں یہ کہ پہچانا کیسے؟ ویسے تو بچپن میں جب آدمی بچپن کا ہو اور بعد میں ملے تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر تعارف کرا دیا جائے تو آدمی کہتا ہے کہ اچھا تمہاری چہرہ اب سمجھ میں آ جائے، چہرے کے خد و خال سے آدمی بعد بھی پہچان لیتا ہے۔ پھر کچھ گھریلو باتیں ہوئی ہوں گی، یوسف علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ بھائی ایسا 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 ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ کل ملا کر کے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کے لیے سامان تیار کیا رخصتی کے لیے کہ اب قافلہ غلہ لے کر کے جا رہا ہے، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو وہ پیالہ جو بادشاہ کے پینے کا پیالہ تھا جس سے وہ باقاعدہ پانی پیتے تھے، اور ممکن ہے کہ اس وقت وہ ناپنے کے لیے بھی استعمال ہوتا، اس کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، اور پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلہ والو انکم لسارقون، تم چور ہو، کیونکہ بادشاہ کا پیالہ گم ہے۔ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کسی کو اپنا راستہ بنا لیا ہو، اور زیادہ قرین قیاس ہے کہ کسی کو کچھ نہیں بتایا بلکہ خود ہی کسی تدبیر سے وہ پیالہ ان کے سامان میں رکھا۔ اور آگے بات آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری تدبیر تھی کہ کیسے روکنا ہے، کیونکہ بڑا مسئلہ ہے کہ کسی اجنبی ملک کے آدمی کو آپ اپنے پاس روک لیں تو ایک تو بھائیوں کی اشکال ہوگا کہ آپ کا اغوا کر رہے ہیں کیا،
کیوں روکا آپ نے؟ پھر دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا کہ بھائی قافلے میں 11-12 لوگ آئے تو ایک کو بادشاہ نے روک لیا، کیوں روکا؟ جاسوس ہے یا کوئی رشتہ دار ہے یا کیوں روکا؟ طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی. تو اللہ نے ایک تدبیر یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالی، اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا تفصیل سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، کہ ہم نے یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کے لیے کی جس کے ذریعے سے وہ اپنے بھائی کو روک سکیں. جب یہ قافلہ جانے لگا تو جو یوسف علیہ السلام کے خدمت گار تھے انہوں نے جب پیالہ دیکھا، اور ممکن ہے اس عین وقت میں یوسف علیہ السلام نے منگایا کہ بھائی پیالہ نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ تب ظاہر بات ہے کہ اگر کسی مہمان خانے میں کچھ لوگ رکے ہوں اور وہاں سے کوئی سامان غائب ہو تو زیادہ احتمال کیا ہوگا کہ بھئی قافلہ والوں نے ہی کسی نے رکھ لیا ہوگا. آپ اپنے یہاں مہمان خانے میں کہیں پر بھی کوئی روکے ہیں، وہاں چارجر بھی ہوتا ہے، کچھ سامان بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں مہمانوں کے لیے ہوتی ہیں. اگر آپ نے جائزہ لیا غائب ہے تو یہی ہوگا نا کہ شاید کسی نے رکھ لیا ہو. اب یہ چرانے کے نیت سے بھی ہو سکتا ہے، غلط فہمی میں بھی ہو سکتا ہے، دھوکے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال رکھ لیا. اب جب انہوں نے غائب پایا تو انہوں نے کہا کہ اے قافلہ والو تم چور ہو. یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے چوری کی، کیونکہ چوری تو نہیں کی تھی انہوں نے، بلکہ یہ اللہ نے کہلوایا ان کے دلوں میں، ان کی زبان میں یہ الفاظ آئے کہ تم چور ہو. اب شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی چور تو تھے نہیں تو چوری کیوں کہا؟ اس کا جواب بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں یہ یوسف علیہ السلام کی چوری تو کر چکے تھے نا، باپ سے ان کے بیٹے کو چرا لیا، کنویں میں ڈال دیا. تو یوسف علیہ السلام نے وہ پرانی بات چکتا کی کہ تم چور ہو، یعنی تم نے ابھی تو چوری نہیں کی سامان کی، ورنہ جھوٹ ہو جاتا نا کہ چوری کی نہیں، بلا وجہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے ایسے جملے ہی نہیں کہلوائے ان سے، یا اللہ نے ایسے جملے نہیں کہلوائے جس سے کوئی الزام ثابت ہو. اور یہ کہا کہ تم چور ہو، زمانہ بیان نہیں کیا، اور نیت کیا تھی کہ تم اس زمانے میں تم نے چوری کی تھی، اس کا مطلب ہے کہ تم چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا یفعلون، انہوں نے کہا متوجہ ہوتے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ بھائی کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے، کون سی چیز تم ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو یوسف علیہ السلام کے خدمت گار تھے، جو عملہ اس وقت وہاں پر متعین تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کے پیالے کو گم پاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ کے پیالہ غائب اور کوئی تھا نہیں، کوئی آیا نہیں، تم ہی ہوگے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو شخص بھی اسے لائے گا ہم اسے ایک اونٹ کا غلہ مزید انعام کے طور پر دیں گے. کبھی کبھی ضرورت اس کی ہوتی ہے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس کہنے والے نے کہا میں ضامن بھی ہوں، بس پیالہ مل جائے. بادشاہ کا پیالہ بھی قیمتی ہوگا. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا بِهِ، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم شرارت کرنے زمین میں نہیں آئے، اور نہ ہم چور ہیں، ہم تو بادشاہ یعنی ہم تو نبیوں کے خاندان کے ہیں، ہم سے چوری سے کیا مناسبت ہے، ہمارے مزاج میں بھی کوئی اس طرح کا انتشاری چیزیں نہیں ہیں، ہم چوری کیسے کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر چوری پکڑی گئی تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہ وہ بات ہے جو اللہ نے ان سے کہلوائی ہے، اور یہ جو جواب دیں گے اس جواب کے ذریعے سے وہ پھنس گئے. جواب انہوں نے وہ دیا کہ بھائی جس کے پاس سامان نکلے اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا. یہ اس زمانے میں دستور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا ایک قانون تھا کہ اگر کسی کا کوئی سامان چوری کرے تو اس کا غلام بنا دیا جاتا تھا. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اسی مناسبت سے اللہ نے وہ بات ان کے دل میں ڈالی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جس کے سامان میں نکلے وہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے گا، گویا وہ اس کی سزا. یہ وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان درباریوں سے یہ کہلوا لیا کہ اس کی سزا کیا ہوگی، اور ان بھائیوں نے بھی جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس کی سزا یہ ہوگی. اس میں نہ کسی پر چوری کا الزام آیا، نہ کوئی زیادتی کرنا لازم آئی کہ بھائی بلا وجہ کسی پر زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ اللہ نے انہی کی زبانی یہ چیز کہلوا لی. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، ہم نے ان کے لیے ایسی راہ پیدا کر دی. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی اجازت ہے، اسے کیا کہیں گے؟ یہ حیلہ ہے، توریہ ہے، جھوٹ ہے، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس کی کیا قسمیں ہیں، اس کی کیا شکلیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس